إلهي قد تراكمت الذنوب وما زالت بغفلتها القلوب وما زالت بغفلتها القلوب لعفوك يا محب العفو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، آپ کی خدمت میں بھی ہم سلام عرض کرتے ہیں، قبول کیجئے، استقبال کرتے ہیں ہم آپ کا پروگرام مقصد بندگی۔ مسلسل کئی روز سے ہم آپ کی خدمت میں اس پروگرام کے ذریعے حاضر ہوتے ہیں اور اہم ترین گفتگو، یا یوں کہوں کہ واقعی ایک 25 سے 30 منٹ کے اندر کئی چیزیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ جس کا فائدہ واقعی بے انتہا ہمیں ہو رہا ہے۔ اب آئیے ہم پہلے حصے میں داخل ہوتے ہیں اس پروگرام کے، جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ 3 حصوں میں ہم نے اسے تقسیم کیا ہے۔ ہمارے ساتھ میں ہر روز کی طرح آج بھی موجود ہیں علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا ہم نے اپنی گفتگو کو مختصر اس لیے کیا ہے کہ زیادہ چیزیں آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جائیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ پچھلے ایپیسوڈ کی گفتگو سے جوڑتے ہوئے کہ آپ نے کہا کہ ساری عالمین کی ہر شے عبادت کر رہی ہے خدا کی، اور ہم بھی کر رہے ہیں، یعنی انسان بھی کر رہا ہے، تو ہم اپنے کو ذرا الگ کرتے ہیں۔ یہ جو شے ہے، جو ساری چیزیں ہیں جو خدا کی عبادت کر رہی ہیں، تو ان کی یہ عبادت کرنا ہمارے لیے کیا میسج، کیا پیغام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سورہ مبارک اسراء کی جو آیت خدمت میں پیش کی تھی، آیت نمبر 44، جی، اس میں اگر آپ غور کریں تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی عظیم میسج ہے انسانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، جن کے پاس شعور ہے، جی، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس سمجھداری ہے، جن کو پروردگار نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ آگے اس بات کے اوپر غور کریں، جب ایک بے جان شے پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے تو وہ انسان کے جس کو پروردگار نے عقل عطا کی ہے، جی، اشرف مخلوق بنایا ہے، اس کو بہت سے امتیازات سے نوازا ہے، جی، کیا اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ واہ، واقعی، کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، عبادت کرتے کرتے ہو سکتا ہے تھک جائے، جی، لیکن انسان عبادت سے تھک سکتا ہے، بے جان عبادت سے نہیں تھکتے۔ واہ، دیکھیے، یعنی ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جائے، یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، ہاں ہاں، ہے نا؟ جب ہم اس تک ہم کب پہنچ پائیں گے؟ کہ جب ہم مرحلہ عبودیت کے اندر اتریں، جب ہم صفت عبودیت اپنے اندر لے کے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا ہمیں ہر لمحہ عبادت میں رہنا ہے، لیکن ایک خاص اسٹائل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، ہر لمحہ عبادت میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں۔ ہر لمحہ عبادت میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روزے سے رہیں۔ ہر مرحلہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح لے کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کرتے رہیں۔ جی، نہیں، ہر لمحہ عبادت کا مطلب یہ ہے جو کام کرے مرضی پروردگار کے مطابق ہو، جو کام کریں جو کام وہ کریں عبادت میں شمار وہ ہو جائے۔ عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اور یہ ہم سیکھیں، ہم سمجھیں، یعنی یہ چیز ہمیں طاقت دیتی ہے۔ ہم جب آ کے اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں کہ بھائی جب بے جان چیزیں بھی خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، تو میں جاندار ہو کہ کیوں عبادت نہ کروں؟ اور میری اور اس کی عبادت میں جیسے اشارہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ وہ اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کو وہ ترقی نہیں حاصل ہو رہی جی، جو ہمیں عبادت کے ذریعے ترقی حاصل ہو رہی ہے۔ صحیح، ہم ایک چھوٹی سی عمر میں 30 سال 35 سال 40 سال کی عمر میں ہم عبادت کرنے کے بعد وہ مقامات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ملائکہ حاصل نہیں کر پاتے۔ واہ،
تو انسان اگر یہ بار بار غور کرے، اس کے اوپر توجہ دے. یہ بڑا اچھا پہلو آپ نے چھیڑا ہے. اس میں ایک بات میں کہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ آپ کی لڑکی کے لیے بڑا اچھا لڑکا، بڑا عبادت گزار ہے، لیکن آپ نے جو اس میں شاخیں نکالی ہیں کہ عبادت صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ مسجدوں میں دکھائی دینا. جی یہ بات نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے الٹا بھی پیغام جا رہا ہو. جی کبھی کبھی انسان کی زندگی کے اہم کام ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ کے. دیکھیے میں ایک مثال دوں بہت اچھی. اگر انسان کے اوپر ذمہ داری ہے، فیملی ہے، اہل و عیال ہیں اس کے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہے. بھائی آپ گھر کے مرد ہیں، جی آپ کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر آئیں اس کو آپ پورا کریں. یہ پورا کرنا عبادت ہے. واہ. اور مستحب نماز پڑھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن وہ مستحب ہے، یہ واجب ہے. تو شاید اسی لیے وہ حضور کا واقعہ یا امام کا کہ جو سامنے سے گزر رہا تھا تو صحابہ نے کہا کہ دیکھیے یہ دھوپ میں کہاں چلچلاتی ہوئی جی جا جی رہی. جی جی نہیں، بہت دفعہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض ہوا کہ آپ کیوں کام کر رہے ہیں، آپ کیوں محنت کر رہے ہیں. تو حضرت نے کہا میں عبادت کر رہا ہوں، عبادت ہے یہ. عبادت کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی ہم نے ابھی اپنی زندگی کو اس اینگل سے نہیں دیکھا ہے. ہم نے آ کے مسئلہ یہی کہ ہم عبادت کے ورڈ کو آ کے محدود کر دیتے ہیں آ کے کچھ چیزوں میں. اب ماہ مبارک رمضان آتا ہے، ماہ عبادت آتا ہے، ماہ عبادت آیا. اب ماہ عبادت آئے گا، آپ کو مسجدوں میں نمازی زیادہ نظر آئیں گے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونے لگے گی، جی 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 افطار پارٹیاں بڑھ جائیں گی، ہے نا. یہ سب عبادت ہو رہی ہے. یہ ہم نے محدود کیا تھا. ہاں یہ عبادت ہو رہی ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنی افطار پارٹیوں کی وجہ سے ہم کتنے لوگوں کا حق آ کے جو ہے وہ بالکل ضائع کر رہے ہیں. تو یہ عبادت نہیں ہو رہی ہے. عبادت یعنی مرضی پروردگار. اور اس مہینے سے ہمیں سیکھنا ہے، اس مہینے میں ہمیں سیکھنا ہے کہ جس مہینے میں ہماری سانس عبادت، ہمارا جاگنا عبادت، ہمارا سونا عبادت، اس کو ہمیں آگے تک لے کے جانا ہے. بھئی یہ ایک مہینہ کیوں رکھا گیا؟ ایک مہینہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے آپ کو اگلے 11 مہینے کے لیے. کہ اگلے 11 مہینے آپ بالکل تیاری کے ساتھ چلیں. بالکل. اور انشاءاللہ جب آخر کے پروگرام میں ہم پہنچیں گے تو ان باتوں کے اوپر زیادہ تاکید کروں گا کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ماہ رمضان گیا. یہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم ماہ رمضان کو بچا کے رکھیں. بالکل بالکل. اچھا آقا، پہلا مرحلہ اب ختم ہونا چاہتا ہے. ایک سوال کے ذریعے، کیا ایک انسان ماہ مبارک رمضان میں عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، محراب میں ہے، مسجد میں ہے، کبھی کھڑا ہوا ہے عبادت کر رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی اس عبادت کے ذریعے اس کے اہل و عیال کا جو حق ہے وہ نہیں ادا ہو پا رہا، کیا یہ عبادت؟ یہ عبادت نہیں ہے. نہیں ہے نا. نہیں عبادت. بہت خوب، میں یہ جان بوجھ کیونکہ کے. چھٹے امام علیہ السلام کی روایت ہے، جی. حضرت فرماتے ہیں کہ مستحبات اس وقت تمہارے لیے مفید ہیں جب تمہارے واجبات کو کم نہ کریں. واہ. بھئی مستحب اسی وقت تو فائدہ پہنچائے گا. بالکل صحیح. مستحب اس وقت فائدہ پہنچاتا ہے کہ جب آپ کے واجبات پورے ہو رہے ہیں. اور ماہ رمضان میں ہمیں اگر ہم جتنے بھی مستحب کام کر رہے ہیں، ہم آگے خیال رکھیں ہمارے واجبات پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. واہ. اگر ہمارے واجبات پورے ہو رہے ہیں تب ہمارا قرآن پڑھنا نور ہے، تب ہمارا نماز شب پڑھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. تب ہمارا افطاری دینا اور لوگوں کو افطار کے اوپر بلانا ایک ہمارے لیے مزیت ہے اور ایک ہمارے لیے ایک ہنر ہے. تب ہے. لیکن اگر ہم ان سب کو کر رہے ہیں، بھوکا رہ جائے. ہاں، لیکن اگر ہمارے واجبات چھوٹے جا رہے ہیں جی. اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کون سے حقوق ہیں، کون سی ذمہ داریاں ہیں، وہ ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں. مثال کے طور پر ماں باپ ناراضی، جی، آپ قرآن کی تلاوت کیے جا رہے ہیں. بھائی جس قرآن کی آپ تلاوت کر رہے ہیں وہی کہہ رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. لہٰذا ہمیں سمجھنا ہے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے. سبحان اللہ. میں اور چاہتا ہوں اس کے سلسلے میں بات کرنا، لیکن ناظرین کیونکہ اب یہیں پہ اپنا پہلا حصہ ہم اختتام کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں داخل ہونے سے پہلے رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، لیکن آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. إلهي قد تراكمت الذنوب